وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین، اب ہم اگلا سوال لینے جا رہے ہیں۔ سوال شیخ یہ کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں چمڑے کے لباس موجود ہیں، جیکٹ کی شکل میں، شرٹ کی شکل میں، پرس کی شکل میں، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کیا اس بات کا احتمال ہے کہ بھئی ممکن ہے یہ جیکٹ سور کی چمڑے سے بنا ہوا ہوگا، یا یہ جیکٹ حرام جانور سے بنا ہوا ہوگا، یا حلال سے بنا ہوا ہوگا؟ تو اس طرح کا ایک کشمکش پائی جاتی ہے۔ تو کیا اس طرح کی کشمکش کے دوران یہ جیکٹ پہننا، یہ پرس کا استعمال کرنا، یہ چمڑی کی بنی ہوئی چیز استعمال کرنا کہاں تک درست ہے؟ کیا آدمی اس کو بالکل بے دھڑک لے لے یا اس سے احتیاط کرے؟ اس سلسلے میں لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ رہنمائی چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سوال انتہائی مناسب ہے، کیونکہ اگر ہم کسی شاپنگ مال میں جائیں تو وہاں جہاں کپڑے کی لباس ہمیں ملتی ہیں وہیں چمڑے کے جیکٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو عموماً استعمال میں ہیں لوگوں کے۔ لہذا اس مناسبت سے یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ شریعت اسلامیہ نے جانوروں کے خال کے تعلق سے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الجلد فقد طہر، اور دوسری روایات کے الفاظ ہیں اذا دبغ الاہاب فقد طہر۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے، اسے دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اہل اسلام کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جانور کھانا، جن جانوروں کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ان کے چمڑے بھی استعمال کے لیے حلال ہیں، لیکن جو جانور حرام ہیں، مثلا خنزیر ہے یا دوسرے اس قسم کے جو جانور ہیں جو شریعت نے حرام کیے ہیں، ان کے چمڑے کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان۔ اور احتیاط کا پہلو اور تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں میں شک اور شبہ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے شبہات کو چھوڑ دیا، شک شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین اور عزت دونوں کی حفاظت کر لی۔ اور ایک نقطہ اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عقل کے ذریعہ تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ ہم جب کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پرائس ٹیگ کے ساتھ جو ہے اس کی تفصیل بھی وہاں ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز سے بنائی گئی ہے، فلاں چیز سے بنائی گئی ہے۔ اگر کسی ایسے جانور کی چمڑی سے ہو جس کا کھانا حلال ہے، یا پھر ایسا جانور ہو جسے ہم کھاتے تو نہیں ہیں لیکن وہ غلاظت سے دور رہتا ہو، حرام غلاظت سے اور بری چیزوں سے وہ دور رہتا ہو، جیسے مگرمچھ ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے استعمال میں شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خنزیر ہے اور ایسے ہی کتا ہے اور وہ دیگر جانور جن کا کھانا بالکل حرام ہے، کنفرم ہے کہ خنزیر کا ہی ہے، تو اس سے احتیاط کرے، اس کو بالکل چھوڑ دیں، حرام چیزوں سے بچے، اور جہاں شک شبہ ہو من میں اس کو بھی چھوڑ دیں اور دوسری چیزوں کو استعمال کریں۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔